بچوں، میں عرشیہ نکھت ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے چیپٹر کے ساتھ۔ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ پچھلے ویک ہم نے اپنا 8th چیپٹر پولیوشن ختم کیا، اور اس کے نوٹس بھی میں نے آپ کو گروپ پر بھیجے تھے۔ امید ہے آپ سب نے اس کو اپنی کاپیز میں کاپی کر لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں کیا ہے بچوں، اس کو آپ لوگ ابھی بھی کاپی کر سکتے ہو۔ تو چلیے آج ہم شروع کرنے والے ہیں ہمارے سلیبس کا فرسٹ ٹرم کا 9th چیپٹر۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ جو چیپٹر ہے یہ ہمارے فرسٹ ٹرم سلیبس کا لاسٹ چیپٹر ہے۔ ابھی ہمارا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، بیچ میں 3 چیپٹرز ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، 4th 5th اور 6th، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے۔ لیکن یہ جو چیپٹر ہے یہ آپ کے سلیبس کا آخری چیپٹر 9th چیپٹر ہے، جس کا نام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یعنی آفات کا حسن انتظام۔ بچوں، آپ لوگوں نے پچھلی جماعتوں میں بھی اس نام کے ساتھ، اسی ٹائٹل کے انڈر کچھ ڈیزاسٹرز کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ آج بھی ہم اپنے اس سبق میں کچھ ڈیزاسٹرز یا آفات کے بارے میں، یا اس کا حسن انتظام کس طرح کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، سب سے پہلا آپ کو انٹروڈکٹری کچھ کویشچنس آپ کو دیے گئے ہیں تاکہ آپ اپنی میموریز کو ریکال کریں اور پچھلی بار جو آپ نے پڑھا ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ ان کو دہرا لیں اپنے دماغ میں۔ تو فرسٹ کویشچن از، واٹ ڈو یو مین بائی ڈیزاسٹر؟ آفات سے کیا مراد ہے؟ آفت کی جمع آفات ہے، یا ڈیزاسٹر یعنی کوئی بھی آفت جو ہمیں ڈسٹرب کر دے، ہماری لائف کو کچھ وقت کے لیے ہم پریشانی میں ڈال دے، مشکلات میں ڈال دے، جو نیچرل یعنی جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ جو کچھ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری لائف میں مشکلات آ جائیں، ایسے حالات کو ہم ڈیزاسٹر یا آفات کہتے ہیں۔ واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیزاسٹرز؟ آفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ ویسے تو آفات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، دیر آر 2 ٹائپس آف ڈیزاسٹرز، دیٹ از نیچرل اینڈ مین میڈ، یعنی قدرتی آفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے بھیجی گئی آفات، اور دوسرا ہے مین میڈ، یعنی انسان کی بنائی ہوئی آفات۔ تو بہت سارے نیچرل کلیمٹیز بھی جن کو ہم کہتے ہیں، قدرتی آفات، ان کے بارے میں پچھلی جماعتوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ لاسٹ ایئر وی ہیو انٹروڈیوسڈ ویریس نیچرل کلیمٹیز اور ڈیزاسٹرز۔ دس ایئر وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی اباؤٹ ارتھ کویک اینڈ سم ادر نیچرل کلیمٹیز۔ پچھلی جماعتوں میں آپ نے مختلف قدرتی آفات کے بارے میں مختصر سی معلومات حاصل کی تھی، اور اس جماعت میں آپ زلزلے کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر قدرتی آفات کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے ارتھ کویک سے۔ ارتھ کویک یعنی زلزلہ۔ واٹ از این ارتھ کویک؟ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کسی نے، یا ہو سکتا ہے کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو یا یاد ہو، ہمارے ناندیڑ میں کچھ سال پہلے، ہو سکتا ہے آپ اس وقت چھوٹے ہوں گے، 3 4 5 سال کے، 6 7 سال کے، اس وقت چھوٹے چھوٹے دلدلے ہمارے پاس، اچانک ایک سیریز شروع ہو گئی تھی، اچانک رات کو ہم نیند میں سے جاگ جاتے تھے، باہر نکل جاتے تھے، یعنی اچانک سے جب زمین ہلنے لگتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ارتھ کویک کہتے ہیں۔ واٹ آر دا ایفیکٹ آف ارتھ کویک؟ اس کے اثرات کب ہوتے ہیں؟ ویسے تو چھوٹے جو زلزلے ہوتے ہیں ان کے اثرات یوں تو مرتب نہیں ہوتے، بس لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، ہے نا، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر بڑے زلزلے آتے ہیں، ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو گھر بلڈنگز کے بلڈنگز ٹوٹ جاتے ہیں، زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پل ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا، بہت سارے اثرات اس کے، کئی جانی اور مالی نقصان، زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اثرات یا ایفیکٹس ہیں۔ تو لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا ارتھ کویک اینڈ اٹس
management, how to manage when earthquake is there. First of all, let us try to understand what is the actual meaning of earthquake or why earthquake occur. Sudden vibrations on the earth and shaking of the earth's surface or ground is called as an earthquake. यानी क़श्र अर्ज़ यानी ज़मीन की जो ऊपरी सतह या उसकी जो ऊपरी लेयर है उसमें अचानक इर्तियाश होना यानी हलना, थरथराहट होना, और कुछ वक्त तक जो ज़मीन का हिस्सा है अगर वो हिलता रहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज़लज़ला आना कहते हैं. These cause seismic waves leading to movement of the earth's surface like tremors, shaking or it goes up down. यानी ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन का हिस्सा आगे पीछे या ऊपर नीचे होता रहता है जिसकी वजह से ज़मीन हलती है. ये जो है ज़मीन में कुछ लहरें उठती हैं, जैसे समंदरों में लहरें होती हैं एक सिरे से दूसरी सिरे तक जाती है, वैसे ही सिस्मिक लेयर्स यानी जो है ये ज़मीन के अंदर से उठने वाली लहरें हैं जो ज़मीन को हिला देती हैं. इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. The shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface in all directions. ज़मीन कुर्रे अर्ज़ में यानी नीचे के हिस्से में जो बनने वाली लहरें और झटके हैं ज़मीन के अंदर और बाहरी सतह पर तमाम सिमतों में फैलते हैं. यहाँ पर मैं आपको ये एक जो है किस तरीके से ज़मीन के नीचे, हमारे ज़मीन के नीचे जो है जो ज़मीन हमारी ऊपरी ज़मीन है उसके नीचे प्लेट्स हैं जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. वो मुसलसिल जो है उनमें हरकत होती रहती है, लेकिन जब वो आपस में टकराते हैं तो उनमें से लहरें निकलना शुरू होती हैं जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह भी हिलने लगती है. The shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface in the all directions, और वो ऊपर ज़मीन में तमाम सिमतों में फैलते हैं. The central point of earthquake is the point above the epicenter on the earth surface. यानी जो मरकज़ है जहाँ से ये जिस नुक्ते से ज़लज़ले की शुरुआत होती है. The point where earthquake starts is called its epicenter. वो उसको जो है ज़लज़ले का मरकज़ कहते हैं. और सबसे ज़्यादा जो शदीद क़िस्म के ज़लज़ले के झटके हैं वो उसी मरकज़ी हिस्से में होते हैं, और जैसे जैसे उस मरकज़ से या उस एपिसेंटर से दूर जाते जाते वो लहरें धीमी होती जाती हैं. तो सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा जो हिलने का जो अमल है वो उसी मरकज़ के करीब होता है. The central point of earthquake is the point above the epicenter on the earth's surface. Strong convulsions or waves at first reach to the epicenter. Therefore, major loss occurs near to that area. क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्से उसी हिस्से में या उसी एपिसेंटर या मरकज़ में ही जो है ज़मीन हिलती है, ऊपर नीचे होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी उसी इलाके में होता है. Shocks occurred due to an earthquake can be mild or intensified और acute. यानी ये जो ज़लज़ले के झटके हैं ये हल्के भी हो सकते हैं और शदीद, दोनों किस्मों के. मैंने आपको पहले ही बताया छोटे छोटे झटके भी आते हैं या बड़े ज़लज़ले भी होते हैं. ज़मीन पर होने वाले शदीद ज़लज़ले के मुकाबले में हल्के ज़लज़लों की तादाद बहुत ज़्यादा है. यानी जो छोटे छोटे ट्रेमर्स उनको हम कहते हैं या उनको छोटे छोटे झटके कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो लार्जर स्केल या बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो ज़लज़ले होते हैं उनकी तादाद बहुत कम है, वो कभी कभी आते हैं. एवरी डे earthquakes are noticed at some or other places on the earth. ज़मीन पर कभी न कभी कहीं ना कहीं रोज़ाना किसी न किसी जगह पर earthquake आता ही रहता है. According to the observation of National Earthquakes Information Center, यानी जो जहाँ पर मुशाहिदा किया जाता है ज़मीन पर ज़लज़ले कब और कैसे आते हैं उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाती है, उस सेंटर के मुताबिक उसका नाम है नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर, NEIC, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर. उसका जो मुशाहिदा है, उसका जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसके हिसाब से ज़मीन पर हर साल तकरीबन 12,400 से 14,000 नियरली अबाउट 12,400 to 14,000 earthquakes occur on the earth daily.
پر ایئر، ہر سال. یہ جو ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. آپ ویب سائٹ www.iris.edu.com پر آپ جا کر یہ اس کے بارے میں بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں. فرام دس اٹ از نوٹس دیٹ ارتھ از کنٹینیوسلی وائبریٹنگ. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زمین میں مسلسل کم یا بڑے پیمانے پر ارتعاش ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے. یعنی ہمیشہ ہماری جو زمین ہے اس کے کسی نہ کسی حصے میں چھوٹے بڑے زلزلے ہمیشہ آتے رہتے ہیں. تو اب کس طریقے سے یہاں پر آپ کو شکلوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پلیٹ موومنٹ کی وجہ سے الگ الگ کس طریقے سے سسمک ویو جو ہے وہ چالو ہوتی ہیں اور کیسے وہ آگے کی طرف ایپک سینٹر یا زلزلے کے مرکزی نقطے سے آگے کی سطح پر بڑھتی ہیں. اور اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، واٹ کوڈ بی دا ایفیکٹس آف دیز ارتھ کویکس. تو بلڈنگز میں کریکس وغیرہ، یہ آپ کی کتاب میں بھی، یہاں پر بھی میں آپ کو بڑے بڑے بلڈنگز ہیں جو ایک طرف گر گئے ہیں، آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے. تو ہم جو ہے یہاں پر سب سے پہلے کازز اینڈ ایفیکٹس یعنی اس کے زلزلے کی وجوہات اور زلزلے کے اثرات کے بارے میں دیکھیں گے. پہلا ہے والکینک ایرپشن یعنی آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا. جب آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پہاڑ سے نچلے حصے تک جو ہے وہ ویوز تیار ہوتی ہیں، سسمک ویوز، جس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے تو اس کے آس پاس کا ایریا اس زلزلے کا شکار ہوتا ہے. اسٹریس آف بگ ڈیمز آن دی ارتھ. ہم جو زمین کے اوپر ندیوں پر بند باندھتے ہیں بڑے بڑے پانی کو روک کر بجلی تیار کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے زمین پر پانی کے رکاؤ کی وجہ سے اور ان بڑے بند کی وجہ سے ایک مسلسل دباؤ بنا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ جو باندھ ہوتے ہیں اس کے گہرائی میں اکثر زلزلے. کوئنہ باندھ کے بارے میں مہاراشٹر کی اگر آپ نیوز سنتے ہیں تو وہاں پر ہمیشہ اس ڈیم کے قریب میں زلزلے آتے رہتے ہیں. تھرڈ ہے مائننگ یعنی زمین کی کھدائی کان کنی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. زیر زمین کیے جانے والے جوہری تجربات، انڈر گراؤنڈ ایٹامک ٹیسٹ یعنی جو جوہری بم وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، ایٹامک بمز وغیرہ، ان کے ٹیسٹ انڈر گراؤنڈ کیے جاتے تاکہ اوپر اس کے جو ہے کیمیکلز یا گیسز نہ پھیلے یا لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. اس کی وجہ سے بھی کیونکہ وہ بہت تیزی سے وہ عمل ہوتا ہے زمین کے نیچے، اس سے زمین ہل جاتی ہے. واٹر پرکولیٹ through the cracks of the earth due to tremendous heat of the water convert into steam. The steam formed try to come out from the loosened earth surface causing earthquake. یعنی کیا ہوتا ہے زمین میں جہاں پر دراڑیں ہوتی ہیں یا کچھ زمین میں پانی رستا رہتا ہے، جو بارش کا پانی ہے وہ زمین کے نیچے جمع ہوتا ہے، اور زمین کے نیچے جیسے وہ پانی گہرائی میں جاتا ہے زمین کے نیچے حرارت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہر چیز مولٹن یا پگھلے ہوئی حالت میں ہے، لاوے کی شکل میں زمین کے نیچے موجود ہے. تو اس حرارت کی وجہ سے پانی بھاپ بنتا ہے، اور یہ بھاپ یعنی کیا ہے، گیسیس فارم میں آتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی وقت اس کی جو ہے دباؤ پڑتا رہتا ہے زمین کے اوپر، اور کیونکہ وہ گیس ہے ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے، وہ باہر آنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، اور وہ جس کی وجہ سے اس دباؤ کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے. سو دیز آر دا 5 reasons ڈیو ٹو وچ earthquakes can occur. نیکسٹ، زلزلے کے اثرات کیا کیا ہوتا ہے، اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں. انسان کے ساتھ ساتھ جنگلاتی زندگی اور پالتو جانوروں کا جانی نقصان، لاس آف ہیومن بینگز اور وائلڈ اینیملز اینڈ پیٹس. انسان اور انسان کے ساتھ ساتھ بہت سارے جاندار اور پالتو جاندار، جنگلی جاندار وغیرہ کا زندگی چلی جاتی ہے یا وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اکنامک لاس ایٹ لارج اسکیل یعنی جو معاشی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ الیکٹرک پولز اکھڑ جانا، پائپ لائنز اکھڑ جانا، ہاؤسز، بلڈنگز یعنی گھر، عمارتیں، روڈ، ریلوے ٹریکس آر ڈسٹرائڈ. اور اس کی وجہ سے بجلی کے کھمبے، پائپ لائنز، گھر، عمارتیں، راستے، ریل کی پٹریاں وغیرہ تباہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر معاشی نقصان بھی ہوتا ہے. حیاتی تنوع کا نقصان ہو کر ماحولی نظام کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی پہلے بتایا، بہت سارے جاندار ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ایک ایریے میں ایک مخصوص قسم کے جاندار ہے، زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گئے، وہ جاندار ختم ہو جاتے ہیں، دوبارہ وہ نظر، اگر جنگل تباہ ہو گیا دوبارہ وہ نظر نہیں آیا. سونامی آئی ہے نا، زلزلے کی وجہ سے سونامیز بھی آتی ہیں.
تو بہت سارے ایسے جاندار ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، ہمارا ماحولی نظام خراب ہو سکتا ہے۔ ڈائریکشن آف فلو آف ریورس اور اسٹریم چینجز، زمینوں کے نیچے یعنی ندیوں میں نیچے دلدلہ آنے کی وجہ سے ندیاں اپنا راستہ بدل لیتی ہیں۔ پاسبلٹیز آف فائر ان سٹیز انکریزز، اچانک جو ہے بلڈنگز میں جو ہے شارٹ سرکٹس جیسے وائر کھلے رہ جاتے ہیں، کھمبے گر جانے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے یا کسی اور حادثے کی وجہ سے بھی اچانک زلزلے کے دوران آگ لگنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ اگر سمندر کی تہہ میں زلزلہ آتا ہے تو اس کی صورت میں سونامی کی لہریں پیدا ہو کر ساحلی علاقوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ If there is earthquake at the bottom of ocean, it may create tsunami waves and thereby large scale destruction of coastal region۔ جو ساحلی علاقے سمندر کے اطراف میں رہنے والے، اگر سطح سمندر ایپی سینٹر یا اس کا مرکز اگر سمندر کی سطح میں ہے زلزلے کا، تو اس کی وہ جو لہروں کی وجہ سے، سسمک لیئرز کی وجہ سے پانی کی لہریں جو ہے بڑی بڑی اونچی اٹھتی ہیں اور وہ سمندر کا باندھ توڑ کر ساحلی علاقوں میں گھس جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ لیول آف واٹر ٹیبل چینجز، زمین کے نیچے جو پانی ہے، زیر زمین پانی، اس کی سطح اوپر نیچے کم زیادہ ہو سکتی ہے، زیادہ گہرائی میں یا بھاپ بن کر اڑ جانا، جیسے پانی زمین کے نیچے کا پانی جو جمع شدہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تھے زلزلے کی وجوہات اور اثرات۔ یہاں پر فوٹوز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گی کہ اچانک زلزلے آنے پر کس طریقے سے زمین دوز ہو جاتی ہیں جو ہے عمارتیں بڑی بڑی، اس کی وجہ سے کئی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ یہاں پر تصویریں آپ کو بتا دیں گی کہ بڑے بڑے زلزلے آنے سے کس طریقے سے جانی مالی نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جو ابھی ہم نے دیکھے کازز آف ارتھکویک، ٹیکٹونک کازز یعنی زمین کا ہلنا، والکینک ایکٹیویٹیز، آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، ریزروائر ٹرگڈ ایکٹیویٹیز یعنی پانی کا بھاپ بننا اور اس کو نکلنے کی کوشش کرنا، اور بہت ساری انسانی حرکات بھی اس کی ذمہ دار ہیں، جیسے باندھ کی تعمیر وغیرہ، جس کی وجہ سے زلزلے آ سکتے ہیں۔ میں نے سمندر میں آئے ہوئے زلزلے کا ذکر کیا، سونامی، تو جاپان میں جو ہے اسی طریقے کا سونامی آئی تھی، اس سے پورا جو ہے جاپان میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، ہندوستان میں بھی ہوا تھا، پل وغیرہ کا اکھڑ جانا، راستوں کا اکھڑ جانا، دراڑیں پڑ جانا وغیرہ۔ Now, precautions to be taken at the time of earthquake۔ اب اگر زلزلہ آ ہی جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس دوران اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے if you are at home، اگر آپ گھر پر ہوں تو then do not get scared and instead of running here and there, stand still at one place. Either sit on the floor or below the bed or any other furniture and cover yourself until the movement of earth stops. If there is no table or any other shelter, then sit in any corner of the room and cover your head by folding your hands on it۔ اگر زلزلے کا احساس ہو اور آپ گھر پر موجود ہوں تو گھبرا کر، اسکیئر ہو کر، پینک ہو کر کام نہیں چلنے والا۔ آپ کو بغیر کسی گھبراہٹ کے ادھر ادھر گرے پڑے بھاگے دوڑے کے جہاں پر آپ ہیں اسی جگہ آرام سے یا تو کھڑے رہ جانا ہے یا زمین پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کو آپ کے آس پاس میں کوئی ٹیبل، میز، پلنگ وغیرہ کچھ بھی نظر آیا، کوئی بھی فرنیچر، تو اس کے نیچے آپ اپنے آپ کو بیٹھ جائیے یا لیٹ جائیے، اور جب تک زمین کی ہلچل یعنی جب تک یہ زلزلہ چلتا ہے، زمین ہلتی رہتی ہے، آپ کو اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کے اطراف میں میز یا ڈیسک نہ ہو تو گھر کے کسی کونے میں نیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اطراف رکھ کر اس میں اپنا چہرہ چھپا لیجئے۔ اکثر ہم روتے سمے کسی کو اپنا چہرہ نہیں بتانا چاہتے تو گھٹنے پیٹ کے قریب کر کے ہم منڈی ڈال کے روتے، وہ پوزیشن میں آ کر نیچے منڈی چھپا کے آپ کو کیا کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، تاکہ آپ اپنے سر کی حفاظت کر سکیں، یا کسی کونے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 3 سچویشنز بتائے گئے۔ پہلی سچویشن میں آپ میز کے نیچے اس طریقے سے اپنے سر کو دبا کر اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں۔ آپ اگر باورچی خانے میں تو گیس کو بند کریے اور کوئی وزنی پین وغیرہ اپنے سر پر ہیلمٹ کی طرح پہن لیجئے، یا اگر گھر کے دروازے یا گھر میں گراؤنڈ ہے، کھلی جگہ ہے، تو آپ اس میں باہر آ کر گراؤنڈ میں کھلی جگہ پر آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
اس طریقے سے اسکول میں ہے تب بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. ڈراپ یعنی نیچے جھکیے، کور یعنی میز کے نیچے جائیے اور ہولڈ آن، اور اسی پوزیشن میں رہیے جب تک کہ یہ ختم نہیں ہو جاتا. اس میں صحیح پوزیشن کیا ہے؟ دروازے کے بیچ میں نہیں کھڑے رہنا ہے. یہ اس طریقے سے کسی ایک وزنی چیز یا دیوار کے سہارے سے آپ وہاں پر ایک کارنر میں اپنے سر کو بچا کر لیٹ بھی سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا گھر پر اگر آپ تھے تو. نیکسٹ، اف یو آر ان دا وہیکل اور آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، اگر آپ اپنے گھر سے باہر کسی وہیکل یعنی سواری میں موجود ہیں تو دین پارک یور وہیکل ایٹ اے سیف پلیس اینڈ سٹ ان سائڈ اٹ. محفوظ جگہ دیکھ کر فوراً گاڑی کو روک لیجئے اور آپ خود گاڑی کے اندر ہی ٹھہریے. ڈو ناٹ ویٹ نیئر اور بلو ٹال بلڈنگس، باہر نکلنے سے پرہیز کریں اور عمارت، درخت کے قریب، درخت کے نیچے، عمارتوں کے نیچے یا بجلی کے تاروں کے قریب یا کھمبوں کے قریب بالکل نہیں رکنا ہے. ٹال بلڈنگز اور الیکٹرک پولز یا جھاڑوں کے پاس، کیونکہ اگر زلزلہ بڑا ہوا تو یہ چیزیں خود اکھڑ کر گر سکتی ہیں، تو اس کے زد میں آنے سے بچنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نیکسٹ، اگر آپ کھلے میدان میں نکل سکتے ہیں تو نکلنے کی کوشش کرنا ہے. نا اوائڈ ڈوئنگ فالوئنگ تھنگس ڈیورنگ ارتھ کویک، کچھ چیزوں کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے. کون سی چیزیں ہیں وہ؟ فرسٹ ون، اوائڈ یوزنگ لفٹ ان ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ انسٹیڈ یوز اسٹیئر کیس. یعنی اگر آپ بلڈنگ میں کثیر منزلہ عمارت میں ہیں تو لفٹ کا استعمال مت کیجیے. ایسے وقت میں سب سے پہلے بجلی کاٹ دی جاتی ہے، آپ اس میں اٹک سکتے ہیں، یا بجلی کا جو ہے بہت زیادہ جھٹکے تھے، بہت زیادہ نقصان ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے. تو اس کے بجائے آپ زینے یعنی آپ جو ہے آپ کے سیڑھیوں کا استعمال کر کے نیچے آنے کی کوشش کیجیے. ڈو ناٹ سٹ ان ڈسکمفرٹ فار لانگ، آپ جو ہے بے آرامی کی حالت میں اپنے آپ کو مت رکھیے. یعنی اچانک کہیں پر ٹھوس ٹھاس کے بیٹھ گئے جہاں پر سانس نہیں آ رہی ہے نا، اس سے بھی جو ہے ڈو سم فزیکل مومنٹ، ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں پر آپ کی جسم کو آپ جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرتے رہیں. نیکسٹ، آفٹر دا ارتھ کویک دیر از اے پاسبلٹی آف فائر، ہینس ٹو اوائڈ اٹ carefully switch off the main electric supply. Do not use candles, lanterns or matchbox. Instead use torch or battery. زلزلے کے بعد بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھی لگ سکتی ہے، میں نے پہلے بتایا. اس کو ٹالنے کے لیے گھر کی مین سوئچ کو احتیاط سے بند کر دیجیے. اگر آپ اس کے قریب ہیں مین سوئچ تک آپ کا ہاتھ آسانی سے جاتا ہے یا کسی لکڑی وغیرہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس سے بند کر دیجیے. اور اندھیرا اگر ہے، رات کا وقت ہے، تو موم بتی، قندیل، دیا سلائی جلانے کی کوشش مت کیجیے. اس کے بجائے جو سیل پر چلنے والے بیٹریز یا ٹارچز ہیں اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. ناؤ ہاؤ یو کین میجر دا ارتھ کویک، آپ کو ارتھ کویک کے بارے میں، اس کی انٹینسٹی کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے. دا مشین اور انسٹرومنٹ وچ ریکارڈز دا ارتھ کویک از کالڈ سسموگراف اور سسمو میٹر. یعنی وہ آلہ یا مشین جس سے زلزلے کی شدت کو آپ ناپ سکتے ہیں اس کو سسموگراف یا سسمو میٹر کہتے ہیں. یعنی جیسے کہ لمبائی ماپنا ہے آپ کو تو آپ جو ہے میٹر اسکیل کا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی ایک آلہ ہے. ناؤ اینڈ دا انٹینسٹی از میجرڈ ان ریئیکٹر اسکیل. اس کا جو آپ انٹینسٹی ہے یا اس کی شدت ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ جس پیمانے پر ناپتے ہیں، جس جو ہے آپ اس کا جو میجرمنٹ جس میں کرتے ہیں اس کو ریکٹر اسکیل کہتے ہیں. دس از ون آف دا میتھمیٹیکل میجرنگ یونٹ، یہ ایک ریاضیاتی شکل کی اس کی اکائی ہے. ایفیکٹس آف ارتھ کویکس آر مینشنڈ بلو، اسٹڈی دیم کیئرفلی. اس کے اثرات آپ کو نیچے دیے گئے ہیں، اس کو آپ کو کیئرفلی پڑھنا ہے. کتاب میں بھی دیے گئے ہیں، جدول میں دیے گئے ہیں. زلزلے کی پیمائش کرنے والے آلے کو سسموگراف یا سسمومیٹر کہتے ہیں. اس کے بارے میں دو قسم کے، عمودی یا افقی، یعنی ہاریزنٹل اور جو ہے اریکٹ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ ہاریزنٹل اور ورٹیکل ہو سکتا ہے. یہ ریاضیاتی اکائی ریکٹر اسکیل میں اس کی پیمائش
کی جاتی ہے۔ نیچے بھی میں آپ کو یہاں پر یہ ہاریزنٹل مشین ہے، یعنی ایک سوئی نما حصہ ہوتا ہے جو ایک پیپر ہے، وہ جو اس پر وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر وہ سیدھی لائن آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ زلزلہ نہیں ہے، جب اس میں زگ زیگ یا اس میں جو ہے حرکت ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر زلزلہ آیا ہوا ہے۔ تو ایسے کئی مشینیں ایٹ اے ٹائم چل سکتی ہیں جو کہ اس طریقے سے جو گراف ہے وہ سیدھے سے اگر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر زلزلہ آیا ہے۔ جتنا زیادہ اوپر نیچے ہوگا اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اس حساب سے اس کو ناپا، جیسے گراف پیپر کے جیسا پیپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ارتھ کویک اب اگر جو ہے ہم گھروں کو ہونے والا نقصان اگر ٹالنا ہے تو ایسی بلڈنگز یا آپ کو ایسے گھر تعمیر کرنے ہوں گے جو کہ جو ہے ارتھ کویک ریزسٹنٹ یا ارتھ کویک پروف بلڈنگز ہونی چاہیے۔ The construction which do not get damaged due to earth movement up to certain limit. ایسے کنسٹرکشن باندھنے چاہیے جو ایک حد تک کیا کر سکتے ہیں، اس کو لگنے والے ہلچل یا جھٹکوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ They are called as earthquake resistant building، اور ایسے بلڈنگ یا تعمیرات کو ہم زلزلے سے مزاحمت والی عمارتیں کہتے ہیں۔ یہ جو عمارتیں ہیں ان کی تعمیر کے لیے بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ نے چند ضابطے یا رولز بنائے۔ انڈین اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہیز میڈ سم کوڈ آف کنڈکٹ، یعنی کس طریقے سے بنانا چاہیے اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ضابطہ IS 456 کے مطابق عمارت تعمیر کی جانی چاہیے۔ اسی طرح زلزلے سے مزاحمت والی عمارتوں کے لیے IS انڈین اسٹینڈرڈ ہے وہ 1893، یعنی زلزلے سے مزاحمت کرنے والی عمارتوں کے خاکوں کا معیار دیا گیا ہے۔ IS 13920 یہ بھی جو ہے مضبوط کنکریٹ کا جو ہے تناؤ کا خاکہ تیار کر کے عمارتیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ مزاحمت یا بہت زیادہ جو ہے ہم اپنی عمارتوں کو کیا کر سکتے ہیں، مزاحمت والی یا ارتھ کویک ریزسٹنٹ یا ارتھ کویک پروف بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے اس سبق میں ہم نے زلزلے کس طرح آتا ہے، زلزلہ کسے کہتے ہیں، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس سے کس طریقے سے بچنا چاہیے، کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم نے جانا۔ اور دوسرے جو ہے نیچرل کلیمٹیز یا جو ہے کلیمٹیز یا آفات، قدرتی آفات کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اسٹے سیف، اسٹے ہوم۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔